ویلکم ٹو دا شو جینٹلمین. اعجاز صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں انور اقبال صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. یہی بات سر جو بار بار ہو رہی ہے انور صاحب کہ بہت گہرا اس دفعہ رول رہا ہے امریکہ کا جنگ کو ختم کروانے میں, اور یہ رول اس لیے رہا کیونکہ امریکہ کو بھارت نے کانٹیکٹ کیا. یہ بات جو ہے بہت سی جو امریکن میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان میں بار بار چھپ رہی ہے, صدر ٹرمپ بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے اس وقت بھارت میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک سیاسی طوفان آیا ہوا ہے. سر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, جو میری انفارمیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ بھارت نے کیا تھا رابطہ, اور مجھے علم ہے اس بات کا بھی کس طرح ہمارے سفارتکار اس کے بعد مصروف ہو گئے تھے. اس دوران ہم نے اپنے جو سینئر سفارتکار ہیں, ہم سے مراد ہیں ہم جو پاکستانی جرنلسٹ سارے ہماری بھی ملاقاتیں رہیں ان سے, اور شروع میں تو لگتا تھا بھارت بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے, اب اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ بھی ڈومیسٹک کنسرنس کی وجہ سے لگتا ہے اس کا ان کو کہ ری ایکشن آئے گا, مگر اطلاع جو واشنگٹن میں ہیں وہ یہی ہیں کہ بھارت نے ہی رابطہ کیا تھا. اور یہاں جو لوگ انالائز کر رہے ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ بھارت اپنے نیریٹو پہ بلیو کرتا تھا کہ پاکستان جو بار بار کہتا ہے کہ اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو جنگ بہت تیزی سے خطرناک مراحل میں داخل ہو سکتی ہے, اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہوگا ہم اس کو استعمال کریں گے, یعنی نیوکلیئر ہتھیار. تو وہ بھارت اس بات پہ بلیو کرتا تھا کہ پاکستان کے پاس کوئی ایسا ڈیلیوری سسٹم نہیں ہے جس کے تحت وہ نیوکلیئر ہتھیار کو استعمال کر سکے. لیکن پاکستان نے جس طرح رسپونڈ کیا اس سے ان کو اس بات کی ریئلائزیشن ہو گئی کہ پاکستان کے پاس بھی ایک ڈیلیوری سسٹم موجود ہے, اور وہ اگر جنگ بڑھی تو خطرناک ہو سکتی ہے. اچھا, اگر یہ بھارت کی وجہ ہو یا نہ ہو, لیکن یہ جو ہے کم از کم واشنگٹن جو اس میں انوالو ہوا اس کی وجہ تو یہ ضرور ہے. آج سے 4-5 دن پہلے یعنی مداخلت سے پہلے یہاں جوشوا وائٹ ہیں جو ایک تھنک ٹینک سے واپس پروفیسر ہیں اب تو, اور وہ وائٹ ہاؤس میں بھی رہے ہیں اور پینٹاگون میں بھی. انہوں نے لکھا تھا کہ جب ہمارے وزیر اعظم نے نیشنل جو وہ ہماری جو کیا ہے ایک اتھارٹی جو ہے کمانڈ اتھارٹی, جی کمانڈ اتھارٹی, اس کا جو انہوں نے اجلاس بلایا تھا, اس وقت واشنگٹن میں الارم بیلز جو ہیں وہ رنگ ہونا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو پاکستانی جو ہیں آخری آپشن پر بھی غور کر رہے ہیں اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. بالکل صحیح. اعجاز صاحب, سر آپ نے انور صاحب کی بات سنی ہے, آئی ایم شیور آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو سب سٹوری اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, پر سر غالباً امریکہ ماضی میں بھی یہ رول ادا کرتا رہا ہے. ہم نے ہر دفعہ دیکھا ہے, مائک پومپیو کی کتاب آئی, انہوں نے پلوامہ کا ذکر کیا, کارگل کے زمانے میں نواز شریف صاحب امریکہ گئے. فرق شاید اس دفعہ یہ ہے سر کہ امریکہ یا جو وائٹ ہاؤس کی ایڈمنسٹریشن ہے, جو صدر ہیں, وہ بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں اور پبلکلی جو اپنا رول ہے اس کی بات کریں. از دیٹ, کین وی سے دیٹ سر؟ جی ایسا ہی ہے, کیونکہ امریکی صدر نے بہرحال اس میں ایک کردار ادا کیا, اور کیا وہ ہندوستان کے کہنے پہ کیا؟ ہمارا خیال ہے کہ ہندوستان نے اس کی ریکویسٹ کی تھی, کیونکہ پاکستان کا جواب اتنا متاثر کن تھا کہ وہ انہوں نے سمجھا کہ یہ معاملہ جو ہے نا, کچھ ان کی توقع بھی نہیں تھی کہ پاکستان سے اس قسم کا جواب آئے گا, تو چنانچہ انہوں نے کیا, درخواست کی. لیکن بہرحال ابھی وہ ڈومیسٹک آڈینس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے تو علیحدہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا پاکستان نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی ریکویسٹ کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ میرا خیال میں کہ پاکستان کی اب کنونشنل ڈیٹرنس اب اتنی مضبوط ہو گئی اور اسٹیبلش ہو گئی کہ اس کی ضرورت نہیں تھی نیوکلیئر فیکٹر کی. لیکن بہرحال ان کو شاید کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی انٹیلیجنس تھی, لکھا ہے نا انہوں نے کہیں, میں نے پڑھا ہے کہ امریکی کہہ رہے ہیں کہ کوئی انٹیلیجنس آئی تو ہمیں پھر اور بھی زیادہ ہم تیزی سے ایکٹیو ہوئے. خدا جانے جو بھی ہے, لیکن یہ صحیح ہے کہ صدر ٹرمپ بہت اس کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا جو ایک تشخص ہے, جو ان کا امیج ہے ایز اے پیس میکر, اس کو بڑا ہے, اس لیے وہ اس کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ میں ان دونوں ملکوں کو بٹھاؤں گی بات چیت کے لیے. پھر اس سے بھی بڑھ کر وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جس کی وجہ سے یہ ساری غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی حل کراؤں. ان کی خواہش تو ہے, لیکن ہندوستان کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی پرانی پوزیشن, اور اس دفعہ بھی شاید وہ
یہی کہیں گے کہ جی ہم بات چیت نہیں چاہتے ہیں اور ہم آپ کی کسی کی انٹرونشن نہیں چاہتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جس تواتر سے صدر ٹرمپ کہی جا رہے ہیں ہندوستان کے لیے یہ مشکل پیدا ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے بڑی مشکل سے ان کو کلٹیویٹ کیا تھا. مودی صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے دوست بنے، تو اب جب وہ دوست بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں جو ایک بڑی ریزنیبل بات ہوئی ہے، کیونکہ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو بات چیت ہی کی جاتی ہے، لیکن ہندوستان نے ایک بڑی ہی ان ریزنیبل پوزیشن لی ہوئی ہے کہ بات نہیں کرنی ہے ہم نے کسی قسم کی، کسی تیسری قوت سے کو بھی نہیں بیچ میں آنا. ہم خود ہی فیصلہ کریں گے کہ کس نے جرم کیا اور خود ہی ہم اس کی سزا کے لیے آگے بڑھیں گے. یہ جو ہے نا، یہ رویہ شاید میرا خیال میں ہندوستان کو مشکل پیدا کر دے گا، ایون امریکہ کو بھی منانے کے لیے کہ بھئی آپ بیچ میں مت آئیں. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بڑی اسٹرانگ پوزیشن لے لی ہے کہ یہ کام اسی طریقے سے ہونا چاہیے. ہندوستان کا میرے خیال میں امریکہ کے ساتھ ذرا تھوڑا اس معاملے میں نا بحث چلے گی.